نہ لڑکیوں کی تعلیم کا مخالف ہے نہ لڑکوں کی تعلیم کا۔ اسلام بے حیائی، بد اخلاقی اور بے دینی کا مخالف ہے۔ چند ہفتوں پہلے اسی عنوان سے کچھ اپنی گزارشات پیش کی تھی اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے گفتگو کی تھی کہ ہمارے گھروں میں اسلامی اور دینی تربیت کا ماحول ختم ہو چکا ہے، اور پھر اس پر مزید برآں کہ جو لڑکوں اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم کا رواج چل پڑا ہے، اس کی وجہ سے ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی عزت و آبرو خطرے میں ڈالتے جا رہے ہیں۔ آج ہم اگر کسی کو یہ کہیں کہ اپنی بچیوں کو عصری اعلیٰ تعلیم نہ دلوائیں تو ظاہر بات ہے یہ بات سماج کے لیے ناقابل قبول ہوگی، اور یہ بات اسلامی نقطہ نظر سے درست بھی نہیں۔ آپ اگر دیکھیں گے تو صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن میں ایک ایسی تعداد آپ لوگوں کو ملے گی کہ جو اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے ایسی لائق اور فائق تھی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام ان سے مسائل دریافت کیا کرتے تھے، آیات قرآنیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مفہوم و مطالب سمجھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ صحابیات کے بعد تابعات کے اندر بھی جو ہے یہ ماحول ملتا ہے، اور بعد کے ادوار میں بھی یہ سلسلہ رہا کہ ہمارے بڑے بڑے جو محدثین گزرے ان کے گھر میں ایسی خواتین موجود تھیں کہ جو اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے مردوں پر لائق اور فائق تھی۔ اس لیے کسی کو یہ کہنا کہ اپنی بچیوں کو آپ عصری اعلیٰ تعلیم نہ دلوائیں، یہ بھی اسلامی نقطہ نظر سے ٹھیک نہیں ہے۔ ایک آواز یہ اٹھی تھی کہ تعلیم سے ترقی ہے اور وکاس ہے۔ ہم لوگ تعلیم کی طرف مائل ہوئے، اور اس کے بعد حالات جس طرح کے آئے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہماری بچیاں آگے بڑھ گئی، ہمارے بچے پیچھے رہ گئے۔ اس کا کیا پس منظر ہے وہ بھی میں نے پچھلے ہفتوں میں یہ بات رکھی تھی۔ کچھ ہماری لڑکیوں کی محنت تھی، کچھ غیروں کی سازش تھی کہ ہماری بچیوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، ہماری بچیاں آگے بڑھ رہی ہیں اور ہمارے لڑکے پیچھے ہو رہے ہیں، کچھ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اور کچھ غیروں کی سازش اور پلاننگ کی وجہ سے۔ آج اسلام معاشرتی نقطہ نظر سے آپ دیکھیں، معاشیاتی نقطہ نظر سے آپ دیکھیں کہ ہمارا مسلم سماج پچھڑتا جا رہا ہے، اور بہت ساری خرابیوں کی جڑ غربت ہے، فقر ہے، محتاجگی ہے، بے کسی اور بے بسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ محتاجگی کبھی کبھی آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا معاشی اعتبار سے کمزور ہونے کی وجہ سے بے راہ روی اور گناہوں کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہ ان کی مجبوری ہوتی ہے، ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ معاشی اعتبار سے کمزور ہیں، کوئی سہارا دینے والا نہیں، آمدنی کے ذرائع کم ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے لیے کم کیے جا رہے ہیں۔ تو ایسے حالات کے اندر جو سماجی برائیاں وجود میں آتی ہیں وہ بھی کوئی مرضی سے نہیں کرتا، کچھ ان کی مجبوریاں ہوتی۔ ایک آدمی ایک وقت کا بھوکا ہے، 2 وقت کا بھوکا ہے، 3 وقت کا بھوکا ہے تو پھر چوری کرتا ہے یا بھیک مانگتا ہے، یا اگر عورت ہے تو وہ اپنی عزت و آبرو بیچنے پر آ جاتی۔
تو مجبوری اور فقر، محتاجگی آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ وہ حالات ہے جن حالات سے آج مسلم معاشرہ جھوج رہا ہے۔ سب سے بنیادی چیز، اگر ہم اپنے گھر میں اسلامی دینی تربیتی ماحول بنائیں، اپنے بچوں اور بچیوں کی دینی تربیت کریں، ان کے اخلاق اچھے ہوں، ان میں حیا کی صفت ہو، عفت اور عصمت، پاک دامنی کی قدر و قیمت جانتی ہو، اسلامی نقطہ نظر سے حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ رہنے کا ماحول ہو، تو یہ ساری برائیوں سے ہم لوگ بچ سکتے۔ اور پھر مسلم معاشرے میں سماجی ذمہ داروں کو چاہیے کہ اپنے بچیوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے، عصری اعلیٰ تعلیم کے لیے ایسی درسگاہیں قائم کریں جہاں وہ اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ حجاب اور پردے کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکیں۔ کچھ مردوں کی ذمہ داریاں ہیں، کچھ ہماری بہنوں بیٹیوں کی ذمہ داریاں ہیں، کچھ ہمارے گھر کی ذمہ داریاں ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو پہلے مسلمان تو بنائیں۔ ہمارے بچوں اور بچیوں کو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ اسلام کیا ہے، اللہ اس کے رسول کی معرفت کیا ہے، محبت کیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اچھا کھلانے کی، اچھا پہنانے کی، اچھی بود و باش کی، یہ ساری ضرورت پوری کرنے کے لیے ہم جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں۔ یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ان کی راحت کا انتظام کرتے ہیں۔ پھر ہم میں اور جانوروں میں فرق کیا رہا؟ جو کام جانور کرتے ہیں بلکہ بسا اوقات انسانوں سے زیادہ بہتر طور پر کرتے۔ پرندوں کا کبھی آپ نے گھونسلہ دیکھا ہو؟ بیا جو چڑیا آتی ہے اس کا جو گھونسلہ دیکھا ہو کہ وہ اکثر کنووں میں اور پانی کی جگہوں پر درختوں کی شاخوں سے اپنا گھونسلہ بناتی ہیں جو لٹکتا ہوتا ہے، انسان نہیں بنا سکتا، لیکن بڑی محنت و مشقت کے ساتھ وہ پرندے اپنا گھونسلہ بناتے ہیں، اور ایسا بناتے ہیں کہ ان کے بچوں کی حفاظت بھی ہوتی ہے، راحت بھی ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کی پرورش کون نہیں کرتا؟ سب کرتے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کے لیے اچھے کھانے کا، اچھے رہنے کا، اچھے لباس کا، اچھی سواری کا انتظام کیا تو ہم نے کون سا بڑا کام کیا؟ یہ تو جانور بھی کر لیتے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ اس کے رسول کی معرفت دے، وہ اللہ کو پہچانے، جانے، اپنے رسول کی قدر و قیمت، ان کے مقام و مرتبے، ان کے احترام کو سمجھے۔ ہمارے گھر میں دینی ماحول ہو، ہم سب نماز پڑھتے ہوں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوں، ہم اپنے بچوں کو اخلاقی تعلیم سے آراستہ کرتے ہوں، بے حیائی سے بچاتے ہوں، ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو خاص طور پر پردے کا پابند بنا کر رکھیں۔ سچ بولنا، امانت داری، دیانت داری، پاک دامنی، یہ وہ اخلاقی خوبیاں ہیں جو ہمارے گھروں میں پہلے کبھی ماں باپ اپنے بچوں کو دیا کرتے تھے۔ آج ہمارے گھروں کا یہ ماحول نہیں رہا۔ اب گھر میں دینی تربیت نہیں رہی، دینی ماحول نہیں رہا۔ اب ہماری بچیاں عصری اعلیٰ تعلیم کے لیے گھروں سے نکلتی ہیں تو ایسے اسکولوں میں جاتی ہیں جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے، جہاں لڑکے لڑکیاں ساتھ میں پڑھتی ہیں، پڑھانے والے مرد بھی ہوتے ہیں، پڑھانے والی عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور اب تو ایسا ہے کہ پڑھانے والے مسلمان بھی ہوتے ہیں، پڑھانے والے اور والیاں غیر مسلم بھی ہوتی۔ کریلا اور نیم چڑھا۔ ظاہر بات ہے اس ماحول میں ہماری بچیاں محفوظ رہیں، اس کے لیے ہمارے گھر کا ماحول ضروری۔
اس لیے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا کہ اسلام نہ تو لڑکیوں کی تعلیم کا مخالف ہے نہ لڑکوں کی تعلیم کا مخالف نہیں ہے. اسلام بد اخلاقی، بے حیائی، بے پردگی کا مخالف ہے اور رہے گا، قیامت تک رہے گا. یہ ہماری بنیادی تعلیمات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اخلاقی قدروں کو بلند کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے. تعلیم تو ہے لیکن تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے. اگر آپ تربیت کا ماحول بنائیں گے تو آپ کے بچے اور بچیاں محفوظ رہیں گے. بنی اسرائیل کا وہ واقعہ جو کبھی میں نے سنایا تھا کہ 3 آدمی سفر کر رہے تھے. سفر کرتے کرتے جنگل سے گزر رہے تھے. تیز بارش ہونے لگی. اپنی اور اپنے سامان کی حفاظت کے لیے وہ کوئی پناہ گاہ تلاش کر رہے تھے. انہیں پہاڑ میں غار نظر آیا. وہ لوگ غار میں چلے گئے. بارش ہوتی رہی اور تیز بارش ہوتی رہی. اوپر سے پتھر کی ایک چٹان سرکی، وہ آ کر کے غار کے منہ پر رک گئی. اب یہ تینوں غار کے اندر تھے. غار کا منہ بند ہو گیا. پتھر کی چٹان آ کر وہاں پھنس گئی. ان تینوں نے مل کر کے پوری طاقت لگائی. پتھر کی اس چٹان کو ہلا بھی نہیں سکے. اب یہ ایسا تھا جیسے وہ زندہ درگور ہو گئے، زندہ دفن کر دیے گئے، ایسے حالات ہو گئے. راستے سے کافی دور تھے کہ ان کے شور کی، ان کی آواز راستہ راہگیروں تک جا بھی نہیں سکتی تھی. مجبور ہو کر کے اور یہ سمجھ کر کے کہ اب نجات کی کوئی شکل نہیں ہے، ایک آخری سہارا اللہ رب العزت کا تھا. اور یہ ایمان ہوتا ہے کہ ایمان آدمی کو سب طرف سے جب بے بس ہو جاتا ہے تو ایک سہارا اللہ کی ذات عالی کا یقین اسے اللہ کی طرف لے جاتا ہے. عام حالات کے اندر وہ یقین اور ایمان کی وہ قیمت ہم کو پتہ نہیں ہوتی. ہم حالات سے متاثر ہوتے ہیں، ہم کو اسباب سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ کرتا ہے اور اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، یہ یقین ہر وقت مستحضر نہیں رہتا. ہم اسباب سے ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو مسبب الاسباب اللہ کی قدرت پر، اللہ کی طاقت پر ہر وقت ہمیں احساس نہیں رہتا. جبکہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں ہر وقت اس بات کا استحضار رہنا چاہیے اور یقین کا وہ معیار اور وہ قدریں ہمارے پاس ہونی چاہیے جو ہمیں اللہ سے ہر وقت مربوط رکھے. لیکن زندگی میں ایسا موڑ آتا ہے کہ آدمی ہر طرف سے ٹکرا کر مایوس ہو کر کے پھر اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے. اور بندہ اگر اس وقت بھی اللہ کی طرف رجوع ہو جائے تو اللہ پاک خوش ہوتے اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ سمجھتا تھا، جانتا تھا کہ اس کی اس مصیبت اور پریشانی کو میرے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اگر 1 گز اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ 1 با اس کی طرف بڑھتے، یعنی یہ 1 با ہے. اور اگر بندہ چل کر کے اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کر کے آتے. اللہ کی رحمت اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ متوجہ ہوتی. اب ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپس کے صلاح مشورے کے بعد یہ طے ہوا
کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں، دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسی نیکی جس پر ہمیں اعتماد اور بھروسہ ہو کہ وہ نیکی ہم نے صرف اللہ کے لیے کی تھی۔ عام طور پر آدمی اچھے کام کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں دکھاوے کا جذبہ آ جاتا ہے، جس کو نام و نمود کہو، ریاکاری کہو، شہرت کہو، نام آوری کہو، یہ منفی جذبہ آ جاتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ تو یہ جو شہرت اور نمائش کا جذبہ آ جاتا ہے، یہ نیکی کی قدر و قیمت کو کم کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جس کا علم صرف اللہ کو ہوتا ہے، اور بندہ وہ نیکی کبھی کسی پر ظاہر بھی نہیں کرتا۔ تو ان تینوں نے آپس میں غور کیا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے زندگی میں کوئی ایسی نیکی کی ہو جس سے اللہ راضی ہو گیا ہو، اس نیکی کے طفیل، اس نیکی کے صدقے میں اللہ سے ہم دعا کریں۔ تینوں نے غور کرنا شروع کیا، اپنی زندگی کا جائزہ لیا کہ ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہے یا نہیں۔ تو ایک شخص نے کہا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے ایک نیکی ایسی کی ہے، آؤ میں دعا کروں گا، تم میری دعا پر آمین کہنا۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے، میرا نکاح ہوا، میرا گھر بس گیا، ہم غریب لوگ تھے، بوڑھے ماں باپ تھے، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، صبح جاتا تھا، شام کو آتا تھا، اور جب میں شام کو آتا تھا تو اپنی بکریوں کا دودھ نکالتا تھا اور سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیتا تھا، اس کے بعد اپنی بیوی بچوں کو دیتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے واپس آنے میں دیر ہو گئی، اور جب میں گھر پہنچا اور بکریوں کا دودھ نکال کر کے فارغ ہوا اور دودھ لے کر کے پیالے میں جب اپنے ماں باپ کے پاس میں پہنچا ان کے کمرے میں، تو وہ سو چکے تھے۔ میں دودھ کا یہ پیالہ لے کر کے ان کے سرہانے کھڑا رہا۔ میرے بیوی اور بچے بھوک کی وجہ سے بار بار مطالبہ کرتے رہے کہ میں ان کو دودھ دوں، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کو ہمیشہ پہلے دینے کا، پہلے دودھ پلانے کا ماحول رکھا تھا۔ میں پیالہ لے کر کے کھڑا رہا، میرے بیوی بچے روتے گڑ گڑاتے رہے، رات پوری گزر گئی۔ صبح ماں باپ کی آنکھ کھلی تو میں نے ان کو دودھ پلایا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کی طرف میں متوجہ ہوا کہ پھر کہا کہ اللہ یہ نیکی صرف میں نے تیری رضا کے لیے کی تھی، تو راضی اور خوش ہو جائے اس کے لیے میں یہ نیکی کیا تھا، اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں مقبول ہو تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ دونوں نے آمین کہی، دیکھا پتھر کی چٹان تھوڑی سی سرک گئی، لیکن نکل نہیں سکتے تھے۔ دوسرے نے دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے میرے پاس کھیتی تھی، ایک مسافر آیا، آ کر کے اس نے میرے یہاں نوکری کی، کام کیا، مزدوری کی، شام ہوئی تو میں نے سب مزدوروں کو مزدوری دی، جو میں پہلے سے کام کرنے والے مزدوروں کو مزدوری دیا کرتا تھا اتنی ہی مزدوری میں نے اس مسافر مزدور کو بھی دی۔ اس نے مزدوری دیکھی اور ناراض ہو گیا، اس نے کہا کہ آپ مزدوری کم دے رہے ہو۔ میں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں اتنی مزدوری دی جاتی ہے، وہ دوسرے کسی جگہ کا رہنے والا تھا، اس نے زیادہ کا مطالبہ کیا، میں نے دیا نہیں، وہ ناراض ہو کر کے مزدوری چھوڑ کر کے چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کی جو رقم بنتی تھی اس کو اپنے کاروبار میں شامل کر لیا، اور پھر میرے کاروبار میں برکت ہوتی رہی، کاروبار بڑھتا رہا، کافی ترقی کی میں نے۔ برسوں کے بعد پھر وہ مزدور واپس آیا اور آ کر اس نے کہا کہ میں نے برسوں پہلے تمہارے یہاں مزدوری کی تھی، تم نے مجھے مزدوری کم دینی چاہیے، میں ناراض ہو کر مزدوری چھوڑ کر کے چلا گیا تھا، آج میں بہت مجبور اور پریشان ہوں،
میری جو مزدوری تمہارے یہاں باقی ہے وہی مجھ کو دے دو۔ تو میں نے حساب کیا، حساب کرنے کے بعد اس سے میں نے کہا کہ دیکھ یہ اتنی زمین تیری ہے، یہ جانور تیرے ہے، یہ مکان جو ہے یہ تیرا ہے۔ تو وہ حیرت سے میرا منہ دیکھتا رہا اور اس نے کہا کہ میں غریب پریشان آدمی ہوں، میرا مذاق نہ بناؤ، میری جو محنت مزدوری ہے وہ مجھے دے دو۔ تو میں نے کہا کہ یہ تیری محنت مزدوری کا ہی ہے، تو جو رقم چھوڑ کے چلا گیا تھا اسے میں نے کاروبار میں لگا لیا تھا، آج کاروبار بڑھتے بڑھتے یہاں تک ہوا کہ یہ اتنی زمین، یہ اتنے جانور اور یہ مکان تیرا ہے، میں نے اسے دے دیا وہ سب کچھ۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ اس میں میری اپنی جو محنت تھی وہ بھی میں نے نہیں لی تھی۔ ظاہر بات ہے جب وہ پیسہ میں نے اپنے کاروبار میں لگایا تو محنت تو میں کرتا رہا، کام تو میں کرتا رہا، اس میں جو میرا محنتانہ ہوتا تھا وہ بھی میں نے نہیں نکالا، اس کے پیسے سے جو کچھ اضافہ ہوا اپنی محنتانہ سمیت میں نے اس کو دے دیا، اور پھر کہا کہ اللہ یہ نیکی میں نے تجھ کو راضی کرنے کے لیے کی تھی، اگر میری یہ نیکی تیری بارگاہ میں مقبول ہو تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ دونوں ساتھیوں نے آمین کہی، پتھر کی چٹان اور سرک گئی۔ پھر تیسرے نے دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے مجھ کو اپنی چچا زاد بہن سے عشق تھا اور میں نے بارہا اس کو گناہ پر آمادہ کرنا چاہا، لیکن کبھی بھی اس نے میری بات نہیں مانی، ہمیشہ اس نے اپنی عزت عفت بچا کر کے رکھی، کبھی مجھے قریب نہیں آنے دیا، میں ہمیشہ پیچھے رہا، کوشش کرتا رہا، لیکن کبھی بھی وہ گناہ پر آمادہ نہیں ہوئی۔ ایک زمانہ گزرا، اس پر حالات آئے، وہ بہت مجبور ہو گئی، میرے پاس قرض لینے کے لیے آئی اور اس نے مجھ سے 100 درہم قرض کے مانگے۔ تو اس سے میں نے کہا کہ میں تجھ کو اس سے زیادہ دوں گا، لیکن تم مجھے میری حاجت پوری کر لینے دے۔ وہ اتنی مجبور تھی کہ بہت دیر سوچنے کے بعد اس نے آمادگی ظاہر کر دی۔ میں نے اس کو اس کے مطالبے سے زیادہ پیسے دے دیے، اور اس کے بعد گناہ کے لیے جب میں اس کے قریب ہوا اور اس کے دونوں پیروں کے درمیان بیٹھا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور مجھ سے کہا کہ اتق اللہ، کہ تو اللہ سے ڈر، اللہ تو جانتا ہے کہ جب اس نے یہ کہا کہ تو اللہ سے ڈر تو میں نے اپنے آپ کو روک لیا اور پیچھے ہٹ گیا، اور جو 100 درہم میں نے اسے دیے تھے وہ بھی میں نے واپس نہیں لیے۔ اے اللہ یہ بات تو جانتا ہے، اور تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے گناہ چھوڑ دیا تھا اور جو پیسے دیے تھے واپس بھی نہیں لیا۔ اے اللہ میں نے تجھ کو راضی کرنے کے لیے تیرے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑا تھا، اگر میری یہ نیکی تیری بارگاہ میں مقبول ہو تو اس مصیبت سے ہم کو نجات دے۔ دونوں نے آمین کہی، پتھر کی چٹان ہٹ گئی، یہ تینوں زندہ و سلامت باہر آ گئے۔ عفت اور پاک دامنی اتنی اللہ کے نزدیک قیمتی چیز ہے کہ آدمی اگر ان جیسی نیکیوں کا حوالہ دے کر کے، ان جیسی نیکیوں کا واسطہ دے کر کے اللہ سے اگر دعا کرے تو اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ان اخلاقی قدروں کی کوئی قیمت نہیں رہی۔ آج تو ہمارے سماج اور معاشرہ ایسا ہو گیا کہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے پاک دامنی کی کیا اہمیت ہے ان کو پتہ ہی نہیں۔
عفت اور عصمت اللہ کے نزدیک کتنی قیمتی چیز ہے، انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں. ہم نے کبھی ان کو بتایا ہی نہیں. ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنایا نہیں. اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہم نے کبھی اس جانب غور نہیں کیا. ماں باپ کی خدمت کہو، لوگوں کے حقوق کہو، عفت و پاک دامنی کہو، اللہ کے نزدیک کتنی قیمتی چیز. ماں باپ کے حقوق کتنے بڑے ہیں کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول نے فرمایا باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. ماں کے متعلق فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. بیوی بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، دوست و احباب کے حقوق، ان چیزوں کو تو ہم جانتے ہی نہیں. اور عفت و پاک دامنی، اپنی نظر کی حفاظت، اپنی سوچ کی حفاظت، اپنی سوچوں کو پاکیزہ رکھنا، ان جیسی چیزوں کی ہمارے نزدیک اہمیت نہیں رہی. آج تو ہماری مسلم بچیاں اپنے آپ کو مسلمان رکھتے ہوئے غیر مسلم لڑکوں سے نکاح کر لیتی ہیں کہ تو اپنے مذہب پر، میں اپنے مذہب پر، اور شادی کر لیتی. کتنی بچیاں اسلام چھوڑ دیتی ہیں، اسلام کو خیر بات کر کے غیر مسلم معاشرے کو، ان کے دھرم کو، مذہب کو قبول کر کے ان کے ساتھ نکاح کر لیتی. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پچھلے ہفتے میں نے اسی پر گفتگو کی تھی. حالات اس طرح کے ہیں کہ ہم لوگوں کو، ہمارے ذمہ داروں کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے. ہر گھر میں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اپنے گھر کا ماحول دینی ماحول ہو، اپنے گھر کا ماحول اسلامی ماحول ہو. ہمارے بچوں کو ہم مسلمان بنا کر کے رکھیں، ہمارے بچوں کو حیا، ہمارے بچوں کو اخلاق، اپنی بچیوں کو پردے کی اہمیت سمجھائیں اور اس طرح ان کی تربیت کریں. اور اسی کے ساتھ ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے عصری اعلیٰ تعلیم کا ایسا انتظام کریں کہ ہماری بچیاں پردے کے ساتھ، حیا کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکیں. آج ضرورت اس بات کی ہے اور اس کی فکر ہمیں کرنی ہوگی. ہم تعلیم سے نہیں روکتے اس لیے کہ اسلام نے نہیں روکا ہے. اسلام کی پہلی وحی اقرا پڑھیے صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، سماج کے ہر طبقے کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، امیر کے لیے، غریب کے لیے، سب کے لیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، علم تلاش کرو، چاہے اس کے لیے تمہیں چین کا سفر کرنا پڑے. اس زمانے میں جزیرت العرب سے نکل کر کے چین جانا بہت مشکل کام تھا، لیکن حضور کا آفاقی پیغام صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا، آج کے لیے بھی ہے اور قیامت تک کے لیے ہے. اگر علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں دشواریاں اٹھانی پڑے، لمبے لمبے اسفار کرنے پڑے، تو ہمیں مذہب کی یہ تعلیم ہے کہ جاؤ، چین جانا پڑے چین جاؤ، لیکن علم حاصل کرو. لیکن علم حاصل کرنے سے جو نقصانات ہو رہے ہیں اس سے بچاؤ کی تدبیریں بھی اختیار کرو، پلاننگ کرو. اپنے اسلامی تعلیمات، اچھے اخلاق، حیا، پردہ داری، ان ساری چیزوں کے اہتمام کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ حاصل کرنے کے لیے نکلے اور جو کچھ ہم نے حاصل کرنا تھا وہ ملا نہیں ملا، لیکن جو اسلامی سرمایہ اور جو اخلاقی قدریں تھیں وہ ہم نے کھو دی، تو یہ تو بڑا نقصان ہوا. ضرورت اس بات کی ہے کہ سماج کے ہر طبقے میں، ہر گھر میں، ہر فرد کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے. اور مشکل نہیں ہے، ہم کرنا چاہیں گے تو ہو جائے گا. ہمیں کوشش کرنا ہے، السعی منی والاتمام من اللہ، ہمیں کوشش کرنا ہے، کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. اللہ پاک اسباب پیدا کر دیں گے،
اور یہ سب کچھ ہو جائے گا. اس لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اسلام نے نہ لڑکیوں کو تعلیم سے روکا ہے نہ لڑکوں کی تعلیم کا مخالف ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ بد اخلاقی اور بے حیائی، بے پردگی، ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے اور یہ جو نقصان ہے اس نقصان سے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کی جائے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جن ساتھیوں نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ سنت پڑھ